ہمارے علماء کے اندر تو نہیں، لیکن عوام کے اندر وہ بگاڑ موجود ہے، صرف کس وجہ سے؟ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے، ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جاتا ہے جا کے سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرنا جو میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، صحیح ہے، وہ جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی، سجدہ کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ تو اسی طرح وہاں پہ ڈھول ڈمکے جا کے کرنا حرام ہے، جا کے جناب طواف کرنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا مزاروں کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ جو چیزیں نا یہ کس نے نکالی ہیں؟ عوام نے نکالی ہیں، نکالتی ہے عوام میں، بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ علماء کو پڑتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ آپ کو اس کے اوپر علماء کی بہت ساری تقریریں ویڈیوز بنی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائیں گی کہ علماء نے آپ کو جناب ان کاموں سے کیا کیا ہوا ہے۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ جب ہم ان کو منع کرتے ہیں نا، حضرت صاحب ٹولنا میں جاؤ، سجدہ کرنا جائز نہیں، وہ کہتے ہیں تسی بھابی ہو۔ نمبر پلیٹ ڈالی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سجدہ وغیرہ کر رہی ہے عوام نے خرافات نکال لی، سمجھ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ سجدہ بھی کرے گا عقیدتاً واقعتاً کہ وہ عبادتاً سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کی جاتی ہے، غیر اللہ کی نہیں کی جاتی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک میں شامل ہو جائے گا، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن پوچھ لینا پہلے کر کون سا ہے، اگر تعظیماً کر رہا ہے وہ تو فارغ نہیں ہونا، تو تسی آپ ہو جائے، کیوں؟ یہ بھی حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے نا، تو وہ لعنت پہلے آسمان پہ جاتی ہے، آسمان اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، زمین اپنے دروازے بند کر لیتی ہے، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے ہو کے جس پہ لعنت کی گئی اگر تو وہ اس کا حقدار ہے، اس کے اوپر وہ لعنت پڑ جائے گی۔ اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو کہنے والے کہ واپس اس کے اوپر اپنے اوپر لعنت لوٹ آئے گی، وہ مشرک تو نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوا تعظیم سجدہ کر کے، لیکن شرک تو اس نے نہیں کیا، عبادت سجدہ تو اس نے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ خود مشرک ہو جائے گا، سمجھ لگ رہی ہے بات کی؟ تو سجدہ جو ہے وہ کس کے آگے ہے جی؟ اللہ کے آگے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوا کہ اگر عوامی سطح پہ کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پہ جتنے بھی بندے ہیں عوام کو جاہل لوگوں کو جواز بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ جاہل کو جواز بنانا ذات خود ایک جہالت ہے۔ اگر کوئی عالم یا مفتی بندہ یہ کام کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں بتائیں، اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا، اگر جاہل بندہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جاہل بندہ جواز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کرتے ہی اس طرح کی ویڈیوز اٹھا کے عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور اہل سنت سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عوام کو متنفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خیانت بہت بڑی ہے۔